میرے نوجوانوں، آج آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس اعلیٰ دماغ ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا سوچو تمہارے دماغ سے امت کو کیا مل رہا ہے، تمہاری صلاحیت سے امت کو کیا مل رہا ہے، تمہاری دولت سے اسلام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. ارے جس جوانی سے آپ امت کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں، جس دولت سے آپ اللہ کے دین کا بول بالا نہ کر سکیں، جس صلاحیت سے آپ امت کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں، کس کام کی وہ صلاحیت، کس کام کی وہ دولت، کس کام کی وہ جوانی. اللہ نے فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، میرے بندے تو دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تو دنیا میں اپنا حصہ مت بھول، تو دنیا میں اپنا حق مت بھول. تو دنیا کو بھی کما لیکن آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لے. ہمیں دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. ہمیں تو قرآن میں سب سے جامع دعا جو سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگارا تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہمیں یہ سب سے جامع دعا سکھائی گئی. میں اس بات کو نوٹ کر لیجئے، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس گھر میں نماز برباد ہوگی، جس سوسائٹی میں نماز برباد ہوگی، اس سوسائٹی اور سماج میں شہوتیں بے لگام ہو جائیں گی. اس سماج اور سوسائٹی میں گناہوں کا بازار گرم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہماری خواہشات کو کنٹرول کرتی ہے، نماز ہماری شہوتوں کو کنٹرول کرتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مریم کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ساری زندگی کو سمیٹ دیا ہے ایک آیت کے اندر۔ انسان کی دنیا کی زندگی میں انسان کن کن چیزوں سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری انسانی زندگی کو ایک آیت کے اندر بیان کر دیا۔ تو انسان کی دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس ایک آیت کو سمجھ لے تو کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، میرے بندو جان لو دنیا کی زندگی یا تو کھیل ہے، یا تو تماشا ہے، یا تو زینت ہے۔ غور کیجئے گا، علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک انسان جن چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کی زندگی کھیل ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کی زندگی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کھانا ہے اور کھیلنا ہے۔ اسے بیوی بچوں کی ٹینشن تھوڑی ہوتی ہے، کمانا ہے، گھر بنانا ہے۔ اس کی زندگی کا تو بس ایک ہی مقصد ہے، کھیلنا ہے۔ اس کے بعد بچہ جوان ہوتا ہے، نوعمر ہوتا ہے، ینگ ہوتا ہے، 15 سال کا ہوا، 16 سال کا ہوا، 18 سال کا ہوا، اب دلچسپیاں بدلنے لگی۔ اب کھیل کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑھ گئی، وَلَہْوٌ، انسان کو تماشا چاہیے، انسان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، انسان کو مزہ چاہیے، لذت چاہیے۔ پھر اور آگے بڑھو، وَزِینَةٌ، انسانی زندگی کا پھر تیسرا اسٹیج آتا ہے زینت کا، اٹریکشن کا۔ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اچھے کپڑے پہننا، اچھے ہیئر اسٹائل رکھنا، خود کو سجانا سنوارنا، یہ مقصد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر زندگی اور آگے بڑھتی ہے، شادی ہوتی ہے، انسان پیسے کمانے لگتا ہے، ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانے لگتا ہے۔ کوئی مال میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانا ہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ پھر اور آگے زندگی بڑھتی ہے، بچے ہو گئے، پیسے بھی کما لیے، اب عمر ڈھلنے لگی، بڑھاپا آنے لگا، اب یہ حساب، اتنی پراپرٹیز میں نے بنائی، اتنے میرے پوتے ہیں، اتنے میرے نواسے ہیں۔ وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر مال و دولت کی بہت زیادہ کثرت اور مال و دولت کو بڑھانا انسان کا مقصد ہو جاتا ہے۔ چند لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے سارے سفر کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، اے انسان تیری زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سے پیداوار نکلتی ہے، زمین سے سبزہ نکلتا ہے۔ کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، جب کھیتی نکلتی ہے، جب زمین سے پودے نکلتے ہیں تو کسان بہت خوش ہو جاتا ہے اس کو لہلاتا دیکھ کر کے، اس کو ہرا بھرا دیکھ کر کے۔ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کھیتی پک جاتی ہے اور زرد ہو جاتی ہے، اس کا ہرا پن نکل جاتا ہے، اس کے اندر پیلا پن آنے لگتا ہے۔ جیسے انسان کی زندگی میں جوانی میں ہرا بھرا پن رہتا ہے، بڑھاپے میں چہروں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، بال پک جاتے ہیں، انسان جیسے پیڑ پودے پیلے پڑ جاتے ہیں، انسان بھی پیلا پڑ جاتا ہے۔ ثم تراہ مصفرا،
ثم یکون حطاما، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کو چورا چورا بنا دیا جاتا ہے. وہ زمین سے نکلنے والے پیڑ پودے ایک نوبت ایسی آتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو کاٹ کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ انسانی زندگی کے مختلف حالات ہیں. اللہ نے دنیا کی زندگی کو زمین سے ہونے والی پیداوار سے تشبیہ دی ہے. اس کے بعد فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑتے ہو جبکہ دنیا کو ایک دن فنا ہو جانا ہے. تم آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ آخرت میں تو دو ہی معاملات ہونے والے ہیں، یا تو اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی مغفرت ہے، یا تو جہنم ہے یا تو جنت ہے. آخرت میں کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. یا تو جہنم ہے یا جنت ہے، یا اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی رحمت ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. آخرت میں یا تو اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لیکن میرے بندو، جس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے تم آخرت کو بھولے بیٹھے ہو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. اس دھوکے سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دنیا ایک دھوکہ ہے، اور اس کو پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھ لیجئے. اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا کی ہے؟ زندگی بھر انسان پیسے کماتا ہے، پراپرٹی بناتا ہے، کیا لے کے جاتا ہے بھائی؟ ساری پراپرٹی، ساری دولت اس کے دم توڑتے ہی دوسروں کی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، خالی ہاتھ جاتا ہے. بال بچے بڑا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ بھی آپ کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ جھاڑ کے چلے آتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، دھوکے سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہماری اور آپ کی پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے اتنا زیادہ اس کے غلام ہو جاتے ہیں، ہم یہ سوچ کر کے دنیا میں رہنے لگتے ہیں جیسے دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. نہیں نہیں نہیں. ہر جمعہ کی نماز میں آپ سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنتے ہیں، امام صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا. میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی. جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا کتنی ہے میرے بھائی؟ ہم نے تو کورونا کا دور بھی دیکھا. دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے آئی. اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان بیمار ہوا، اگلے دن انتقال کی خبر آ گئی. اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ ایک ذرا سی کھانسی، ایک ذرا سا بخار، ایک ذرا سی سردی انسان کو موت کے دہانے تک لے کے چلی گئی. جب دنیا کی زندگی کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کائے ذلیل ہو رہے ہو میرے بھائی؟ اس زندگی کو بہتر بناؤ جو فار ایور ہے، جو پرماننٹ ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہارون رشید ایک بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے. اس کے دور میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ ہارون رشید ابن سماک سے ملنے آیا، کہا کہ حضرت عزنی موعظۃ بلیغہ، مجھے کوئی بہترین نصیحت کیجیے. ابن سماک نے کہا کہ امیر المومنین، فرض کر لیجئے کہ آپ ریگستان میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو بہت تیز پیاس لگی ہے. اتنی تیز پیاس آپ کو لگی ہے کہ اگر آپ کو پانی نہیں ملا تو آپ مر جائیں گے. اتنے میں ایک شخص آتا ہے، اس کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، اس کے پاس ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ پانی ایک شرط پر دوں گا، آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں، میں یہ پانی آپ کو دے دوں گا. تو امیر المومنین آپ کیا کریں گے اس وقت؟ ہارون رشید نے تھوڑی دیر سوچا، کہا کہ اگر ایسی سچویشن آ گئی، ایسے حالات آ گئے تو میں آدھی حکومت دے دوں گا اور وہ پانی لے کر کے اپنی جان بچاؤں گا. پھر ابن سماک نے کہا میرے دوسرے سوال کا جواب دیجیے.
اسی ریگستان میں آپ نے پانی پی لیا، پانی آپ کے بدن میں اٹک گیا، اب آپ کو شدید پیشاب لگا ہے لیکن پیشاب نکل نہیں رہا ہے، آپ تڑپ رہے ہیں مچھلی کی طرح، آپ کا پیشاب رک گیا ہے۔ اب کوئی دوسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک نسخہ ہے، میرے پاس ایک طریقہ ہے، آپ کا پیشاب ابھی نکل جائے گا، میں ایسی دوا دے دوں گا، ایسا علاج بتا دوں گا، ایسا کچھ کر دوں گا، آپ کا پیشاب نکل جائے گا، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، مگر آپ کو اپنی باقی آدھی حکومت مجھ کو دینا پڑے گا۔ کیا کریں گے آپ؟ دے دیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسی حالت ہو گئی کہ وہ پیشاب میرا نہیں نکلا تو میں تو تڑپ کے مر جاؤں گا، تو زندگی بچانا ہے بھائی، میں اس کو آدھی حکومت دے دوں گا۔ ابن سماک نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اے امیر المومنین، آپ کی یہ پوری بادشاہت اور حکومت پانی کے چند قطروں اور پیشاب کی چند بوندوں سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے، آپ نے خود قبول کر لیا ہے، اس لیے کبھی اس پر غرور مت کیجیے گا۔ یہ ہے دنیا میرے بھائی، انسان کی دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تم اس کو ترجیح دیتے ہو، تم اس کو سب کچھ سمجھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ زیادہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اپنے نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے، نبی اکرم کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں لائی گئیں، دنیا کی ساری لذتیں آپ کے سامنے آئیں، مگر آپ نے دنیا میں بڑے سادگی کی زندگی آپ نے گزاری۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب وہ اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کی کل کائنات بہت تھوڑی سی ہے، تھوڑا سا جو رکھا ہوا ہے کمرے میں، معمولی سا چٹائی بچھا ہوا ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے، ایک چمڑے کا جھولا ہے، تھیلا ہے، یہ تھوڑی سی چیزیں، نہ کوئی فرنیچر ہے، نہ کوئی دولت کا ڈھیر ہے، نہ کوئی آرام دہ چارپائی ہے، یہ امام کائنات کا کمرہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا کمرہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ اپنے محلوں میں آرام سے داد عیش دیں، دنیا کے بادشاہ اپنے محلوں میں آرام سے سوئیں، اور اللہ کا آخری نبی اور ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی اس طریقے سے معمولی زندگی گزارے۔ حضرت عمر یہ منظر دیکھ کر کے رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما ترضى ان تکون لهم الدنیا ویکون لنا الآخرہ، اے عمر ابن، کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت کی نعمتیں مل جائیں؟ یہ ہمارے نبی کا لائف سٹائل تھا میرے بھائی۔ میری مائیں اور بہنیں، آج اگر زندگی کی آسائشوں میں کچھ کمی آ جائے تو شوہر کو حرام کمائی پر مجبور کر دیتی ہیں یہ عورتیں۔ شوہر اگر حلال طریقے سے کما کے لاتا ہے، ان کے شوق اور ارمان میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو ان کو یہ کہنے میں دیر نہیں لگتی ہے کہ نہیں تم ہماری یہ ڈیمانڈ پوری کرو۔ شوہر کو کبھی کبھی حرام کمائی پر آمادہ کرتی ہیں ان کی بیویاں۔ میری ماں اور بہنوں، کبھی موقع ملے تو اللہ کے رسول کی بیویوں کے حالات آپ پڑھیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہم ایک چاند دیکھتے تھے، پھر دوسرا چاند دیکھتے تھے، پھر تیسرا چاند دیکھتے تھے، 2 مہینہ گزر جاتا تھا اور محمد رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا گیا پھر آپ کا گزر کیسے ہوتا تھا؟ کہا گیا کہ کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے ہم گزارا کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم کی زندگی تھی میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ذرا آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ اس امت کی مائیں کن کمروں میں رہتی تھیں۔ معمولی سا مٹی کا فرش ہوا کرتا تھا، کھجور کے تنے کا پلر تھا، معمولی سے ٹاٹ کا پردہ لٹکا رہتا تھا، چھت کی ہائٹ اتنی کی تھی کہ ہاتھ اٹھاؤ تو چھت کو ٹچ کر لو، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ انہی کمروں میں جبریل آتے تھے، انہی کمروں میں قرآن اترتا تھا، انہی کمروں میں محمد الرسول اللہ سویا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر یہ کمرے لائن سے تھے۔ عبد الملک بن مروان کا دور آیا، مسجد نبوی چھوٹی پڑ رہی تھی۔ عبد الملک بن مروان نے لوگوں سے مشورہ کیا
کہ مسجد نبوی کی توسیع کرنا ہے، اس کو چوڑا کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اللہ کے نبی کے کمروں کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کمروں کو توڑ دیا جائے۔ جب ان کمروں کو توڑا جانے لگا، مدینہ کی عورتیں، مدینہ کے بچے، مدینہ کے بوڑھے جنہوں نے نبی کے دور میں ان کمروں کو دیکھا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ آج نبی کے ان کمروں کو توڑا جا رہا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے تابعی تھے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کاش ان کمروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا، آنے والی نسلیں دیکھتی کہ محمد اکرم نے کیسی زندگی گزاری، رسول اکرم کے کمرے کیسے تھے، اور رسول اکرم کی بیویوں نے کیسے کن کمروں میں زندگی گزاری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی نے کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ چٹائی پر لیٹے ہوئے آپ کے بدن پر چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لو اتخذنا لک وطاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں، آپ کو ہم بہترین گدے کا انتظام کر دیں، آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں، آپ کیوں چٹائی پر لیٹتے ہیں؟ آپ کے بدن پہ چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ما لی ولد دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے، کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے اور اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا میرے لیے وقتی آرام گاہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میں یہاں میں مستقل ٹھکانہ بنانے نہیں آیا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کا حال تھا میرے بھائی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی ایسی گزاری اور اپنے بچوں کے لیے بہت آپ نے پراپرٹی بنا دی، بڑے عیش و آرام کے انتظام آپ نے کر دی۔ یہی تربیت آپ نے اپنے اہل بیت کی، یہی تربیت آپ نے اپنی بیٹیوں کی، یہی تربیت آپ نے اپنی بیویوں کی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے ملنے جاتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، بیٹی کے دروازے پر آپ پہنچے، اچانک کسی چیز پر آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا کہ میرے ابا جان میرے دروازے پر آ کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کیا معاملہ ہے، کیا سبب ہے، کیا ابا جان ہمارے گھر تک آ کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، ہم نے کون سی گستاخی کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا اے علی کوئی گستاخی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس بات اتنی سی ہے کہ جب میں کل اپنی بیٹی سے ملنے گیا، رأیت علی بابہا سترا موشیا، میں نے دیکھا میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پر ایسا پردہ لٹک رہا ہے جو بڑا ڈیزائن دار ہے، بڑا منقش ہے، جو دنیا دار لوگوں کے گھروں پر ہوا کرتا ہے۔ میری بیٹی دنیا دار تو نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی کو دنیا دار تو نہیں بنایا ہے، میری بیٹی کے دروازے پر ایسا ڈیزائن دار پردہ دیکھ کر کے مجھے اچھا نہیں لگا۔ مالی ولد دنیا، اے علی جب میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو میری بیٹی دنیا دار کب سے بن گئی؟ حضرت فاطمہ کو جب پتہ چلا، کہا کہ جا کے پوچھئے میرے ابا سے کیا کریں اس پردے کا، کہا کہ اس پردے کو ہٹا دو، اس کو نکال دو اور مدینہ کے ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ یہ نبی کی زندگی تھی میرے بھائی۔ ہم نے اور آپ نے آج دنیا کی زندگی کو کیا سمجھ لیا ہے؟ اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو کیسے رہنا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھوں کو پکڑ کر کے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ بن عمر تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک پردیسی زندگی گزارتا ہے، جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ پردیسی پردیس میں دل نہیں لگاتا ہے، وہ یہ سوچ کر کے زندگی گزارتا ہے یہ میرا وطن نہیں ہے، یا مجھے ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ آپ کے ہندوستان کے بہت سارے لوگ قطر میں کام کرتے، سعودی میں کام کرتے، دبئی میں کام کرتے ہیں، اچھے گھروں میں رہتے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے وہاں، مگر ان کو ہمیشہ اپنے وطن کی یاد آتی ہے، ان کو ہمیشہ اپنے گھر کی یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی رہتا ہے، جیسے مسافر رہتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔
وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لو، اپنی صحت کے دنوں میں اپنی بیماری کی تیاری کر لو۔ میرے نوجوانوں، آج ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لو۔ کیا یہ جوانی روزانہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی؟ نہیں، نہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، نہ یہ طاقت ہمیشہ رہے گی، نہ یہ خوبصورتی ہمیشہ رہے گی، اور نہ یہ تمہارے ٹھاٹ باٹ ہمیشہ رہیں گے۔ کل جب جوانی کا دور ختم ہو جائے گا، جب چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، جب اعضائے بدن کمزور پڑ جائیں گے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ کاش ہم نے اپنی جوانی کو برباد نہ کیا ہوتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، مجھے اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، ہم سب کو اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، اور جوانی کا حساب الگ سے لیا جائے گا۔ ایک حساب ساری زندگی کا الگ ہوگا، اور ایک حساب جوانی کا الگ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن آدم کا بیٹا اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افناہ، میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا تھا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں پرانا کیا تھا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں بتایا تھا، کہاں بتایا تھا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا گھر ہے، میں نے دیکھا نوجوانوں کو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، ادھر جھٹ سے موبائل نکالا، دیکھا کلکتہ نے کتنا اسکور بنایا، دلی نے کتنا اسکور بنایا، آئی پی ایل کے اسکور دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ یعنی ہمارا دماغ، ہمارا ذہن آج آئی پی ایل اور کرکٹ میچ کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی حرمت کو بھی پامال، ہم تراویح کی نماز کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ کیا تمہارے ذہن و دماغ پر اس قدر نشہ چڑھ گیا تھا دنیا کے لہو و لعب کا اور دنیا کے کھیل تماشوں کا؟ آج حالات یہ ہیں کہ مسجدوں کے اندر موبائل پر گانے بج رہے ہیں۔ تاریخ میں کبھی یہ دور نہیں آیا تھا کہ اللہ کے گھر میں میوزک کی آواز سنی گئی ہو، اللہ کے گھر میں بیہودہ تصویریں دیکھی گئی۔ آج موبائل پر بیٹھ کر کے نوجوان مسجدوں میں بھی وہ فیس بک کے ریلز چیک کر رہا ہے، انسٹاگرام کے ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ اس جوانی کا حساب دینا پڑے گا میرے بھائی۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، تیری جوانی تو نے کہاں گزاری، تجھے حساب دینا پڑے گا۔ تیسرا سوال کیا جائے گا وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا تھا۔ چوتھا سوال کیا جائے گا وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا تھا۔ اور آخری سوال یہ کیا جائے گا وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا تھا۔ یہ سوالات ہوں گے، اور ان سوالوں کا جواب عبدالغفار صاحب کو بھی دینا ہے، حافظ منظور صاحب کو بھی دینا ہے، ہمارے مولوی صاحب کو بھی دینا ہے، سب کو دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، سب کو دینا ہے۔ اب ہر نوجوان غور کر لے کہ وہ کیا جواب دے گا اللہ کو۔ جوانی پر ناز نہ کرو میرے بھائیوں، جوانی دیکھو، صحابہ کرام کی جوانی دیکھو، مصعب ابن عمیر کو دیکھو، لمبے لمبے بال رکھنے والے میرے نوجوانوں، اعلیٰ سے اعلیٰ فیشن کپڑے پہننے والے میرے نوجوانوں، آؤ ذرا تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ذرا سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو۔ مصعب ابن عمیر اپنے زمانے کا بڑا ہی ہینڈسم نوجوان تھا، بڑا ہی اسمارٹ نوجوان تھا، بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے بال کے کیا کہنے، اس کے کپڑوں کے کیا کہنے، اس کے جوتوں کے کیا کہنے۔ مصعب ابن عمیر صبح کو جو خوشبو لگاتے تھے شام کو دوبارہ نہیں لگاتے تھے، شام کو جو خوشبو لگاتے تھے صبح کو نہیں لگاتے تھے، ان کی خوشبوئیں الگ ہوتی تھی، ان کے کپڑے باہر سے آتے تھے، ان کے جوتے یمن سے آتے تھے۔ بڑے بڑے باپ کے بیٹے تھے، ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے، عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ مصعب ابن عمیر نے ایک دن اللہ کے نبی کی باتوں کو سنا، اسلام ان کے دل میں اترا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اسلام لے آئے۔ ادھر اسلام لائے، ادھر باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے گھر کے دروازے بند کر دیے، عیش و آرام کی زندگی چھین گئی۔ مصعب ابن عمیر جو مکہ کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا، جو مکہ کا سب سے قیمتی لباس پہن کر کے نکلا کرتا تھا،
آج اسلام لانے کے بعد اور مسلمان ہونے کے بعد وہی مصعب ابن عمیر مکہ کی گلیوں میں پیوند لگا کپڑا پہن کر کے چل رہا ہے۔ صحابہ کرام جب مصعب ابن عمیر کو دیکھتے تھے تو ٹھنڈی سانس لے کر کے کہتے تھے ہائے مصعب ابن عمیر، اس نوجوان نے اسلام کی خاطر اپنی اس قیمتی زندگی کو، اس عیش و آرام کی زندگی کو قربان کر دیا۔ اور یہی مصعب ابن عمیر ہوتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، آج آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس اعلیٰ دماغ ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ذرا سوچو تمہارے دماغ سے امت کو کیا مل رہا ہے، تمہاری صلاحیت سے امت کو کیا مل رہا ہے، تمہاری دولت سے اسلام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ارے جس جوانی سے آپ امت کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں، جس دولت سے آپ اللہ کے دین کا بول بالا نہ کر سکیں، جس صلاحیت سے آپ امت کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں، کس کام کی وہ صلاحیت، کس کام کی وہ دولت، کس کام کی وہ جوانی؟ مصعب ابن عمیر کو اللہ کے نبی ایک بہت بڑی ذمہ داری دیتے ہیں۔ مصعب، تمہیں یثرب جانا ہے۔ یثرب وہ جگہ تھی جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مصعب تمہیں یثرب جانا ہے، وہاں کے لوگوں کے دل میں اسلام کے لیے بڑی گنجائش ہے، وہاں کے چند لوگ اسلام لے آئے ہیں، تمہیں وہاں جا کر کے اسلام کی دعوت کو پھیلانا ہے اور وہاں کی زمین کو اسلام کے لیے نرم بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینہ بھیجا، اپنا سفیر بنا کر کے، اپنا مبلغ بنا کر کے، اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے مصعب ابن عمیر مدینہ پہنچتے ہیں اور بڑے بہترین طریقے سے اسلام کی تبلیغ کرنے لگتے ہیں۔ اور چند مہینوں کے اندر مصعب ابن عمیر اتنی محنت کرتے ہیں کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی اسلام پر چلنے والا نہ ہو، جہاں کوئی نہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہ ہو۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو جاتا، اتنی محنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب غزوہ احد ہوتا ہے، اللہ کے نبی مدینہ آتے ہیں اور بعد میں ایک لڑائی ہوتی، احد کی لڑائی۔ احد کی لڑائی میں مصعب ابن عمیر شہید ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا تھا، آج اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب مصعب ابن عمیر شہید ہوتے ہیں، بڑے لمبے تڑنگے تھے، ہائٹ تھی ان کی اچھی خاصی، تو جو کفن کی چادریں تھیں، وہ کفن کی چادر مصعب ابن عمیر کی باڈی کے حساب سے چھوٹی تھی، اور اتنی گنجائش نہیں تھی کہ کسی ایک میت کے لیے دو کفن کی چادر ہو، ایک ہی چادر میں میت کو کفنا کر کے اس کو قبر میں اتارنا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے سر کو کور کیا اور پیر کے اوپر ایک اذخر گھاس آتی تھی، اس گھاس کے ذریعے ان کے پیر کو کور کر کے ان کو قبر میں اتارا۔ یہ نوجوان تھے میرے بھائی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کو یاد کرتے تھے رونے لگتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں افطار سجتا تھا، افطار کی تھالی سجتی تھی، افطار چھوڑ کے اٹھ جاتے تھے، رونے لگتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اللہ کے لیے نیکیاں کی اور اللہ کے پاس چلے گئے، اور ہم تو اپنی نیکیوں کا مزہ کھا رہے ہیں، اپنی نیکیوں کا بدلہ کھا رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جوانی اس لیے نہیں ہوتی کہ اسے شراب میں لٹا دیا جائے، جوانی اس لیے نہیں ہوتی ہے اسے زناکاری اور بدکاری میں گزار دیا جائے، جوانی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اسے غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کر کے گزار دی جائے۔ یہ جوانی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خاص بندوں میں، ان اسپیشل بندوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ دولت ہی سب کچھ ہے، تو آؤ ہم آپ کو ایک ایسے دولت مند کے پاس لے کے چلتے ہیں جس کی دولت کا یہ حال تھا کہ قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اس کے خزانوں کی کنجیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ دنیا اس دولت مند کو قارون کے نام سے جانتی تھی،
اس قارون کی دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے. اس کو اپنی دولت پر بڑا ناز بھی تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ دولت انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت میرے علم سے ملی ہے، میری نالج سے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے، میرے دماغ سے ملی ہے. اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض. اللہ نے قارون کی دولت کو اور قارون کے محل کو اور قارون کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا. نہ قارون کی دولت اس کے کام آئی، نہ قارون کا خزانہ اس کے کام آیا، نہ قارون کے نوکر چاکر اس کے کام آئے. اللہ نے اسے زمین میں دھسا کر کے ختم کر دیا. میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کو اپنے جسم کی طاقت پر ناز ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی باڈی اور آپ کے جسم کی طاقت یہ بڑی قیمتی چیز ہے، تو آؤ، دنیا میں ہم نے ایسی قوموں کو بھی دیکھا ہے جنہیں اللہ نے اتنا مضبوط بنایا تھا، اتنا طاقتور بنایا تھا، اتنے بڑے ڈیل ڈول والا بنایا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، من اشد منا قوہ. ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم سے بڑا باڈی بلڈر کون ہے؟ ہم سے زیادہ جسمانی طاقت والا کون ہے؟ دنیا ان قوموں کو قوم عاد اور قوم سمود کے نام سے جانتی ہے. قوم عاد اور قوم سمود جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتے تھے، جو بڑے بڑے چٹانوں سے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتے تھے، جب اللہ نے ان قوموں کو برباد کیا، اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. قوم عاد کے اوپر زبردست آسمان سے آواز کا عذاب آیا جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے اور وہ دنیا سے چلے گئے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. قوم سمود کے اوپر آسمان سے آواز کا عذاب آیا، قوم عاد کے اوپر ہواؤں کا عذاب آیا. 7 دن تک مسلسل ہوائیں چلتی رہیں اور اللہ نے ایسا پٹک پٹک کے مارا ہے جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے ہوتے ہیں. ان کی ڈیڈ باڈیز زمین پر پڑی تھی، سر الگ پڑے تھے، دھڑ الگ پڑے تھے، کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی طاقت یہ بہت بڑی چیز ہے، تو قوم عاد اور قوم سمود کا ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بادشاہت بڑی اونچی چیز ہے، حکومت بڑی اونچی چیز ہے، دنیا میں کسی پوسٹ اور منصب کا مل جانا بڑی اچھی چیز ہے، معاف کیجئے گا، فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا. فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا ہٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِی مِن تَحْتِی. اے موسیٰ، مجھ سے کیا بات کرتے ہو؟ دیکھو میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، میں کتنا پاورفل ہوں، دیکھو میرے نیچے کتنی بڑی بڑی نہریں بہتی ہیں. فرعون کو اپنی نہروں پر ناز تھا، فرعون کو اپنی ندیوں پر ناز تھا. اللہ نے اسی ایک ندی میں، اسی ایک دریا میں، بحر قلزم میں اللہ نے ڈوبا ڈوبا کر کے مارا تھا فرعون کو. اور جب فرعون مر گیا، اللہ نے فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم. ذرا فرعون کو دیکھو، اپنے پیچھے کتنے بڑے بڑے باغات چھوڑ کے گیا، کتنے بڑے بڑے چشمے چھوڑ کے گیا، کتنے بڑے بڑے محلوں کو چھوڑ کر کے گیا. آج ان محلوں میں رہنے والا کوئی نہیں ہے، ان باغات کا پھل کھانے والا کوئی نہیں ہے، ان چشموں کا پانی پینے والا کوئی نہیں ہے. آج کذالک وأورثناها قوما آخرین، آج ہم نے فرعون کے محلوں میں دوسروں کو بسا دیا. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. اور فرعون کے مرنے کے بعد نہ زمین روئی ہے نہ آسمان رویا ہے. زمین نے بھی سکون کی سانس لی، آسمان نے بھی سکون کی سانس لیا کہ چلو ایک گنہگار، ایک بدکار، ایک ظالم دنیا سے ختم ہوا. زمین نے سکون کی سانس لی، آسمان نے سکون کی سانس لی. نہ زمین روئی ہے نہ آسمان رویا ہے. تو میرے بھائیوں، دنیا کی حکومت پر ناز نہ کرنا، دنیا کی دولت پر ناز نہ کرنا، دنیا سے دل نہ لگانا. شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا سورہ یونس کے اندر ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن کو اللہ کے پاس جانے کی امید نہیں ہے، جن کو جنت کی امید نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر جن کا ایمان نہیں ہے، اور جو دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور دنیا کی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہو گئے، اللہ فرماتا ہے اولئک مأواہم النار، انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. دنیا سے کبھی سیٹسفائیڈ مت ہونا میرے بھائی.
دنیا سے مطمئن مت ہونا. یہ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کو دنیا میں رہنا نہیں ہے. اسلام اس کی بھی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ جنگلوں میں چلے جائیں, آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں, بیوی بچوں کو چھوڑ دیں, دنیا کو چھوڑ دیں. نہیں, اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. دنیا میں رہیں, بیوی کا حق ادا کریں, بچوں کا حق ادا کریں, رشتہ داروں کا حق ادا کریں, پیسے بھی کمائیں, بزنس بھی کریں, مگر دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں. اللہ نے فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, میرے بندے تو دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, تو دنیا میں اپنا حصہ مت بھول, تو دنیا میں اپنا حق مت بھول. تو دنیا کو بھی کما لیکن آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لے. ہمیں دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. ہمیں تو قرآن میں سب سے جامع دعا جو سکھائی گئی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, پروردگارا تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہمیں یہ سب سے جامع دعا سکھائی گئی. تو دنیا میں رہ کر کے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے. دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھنا ہے, دنیا کو ٹارگٹ نہیں بنانا ہے. ہمارا ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے. یہ بڑی پیاری حدیث ہے, اس کو آپ اپنے سامنے رکھیے. دنیا کی زندگی کو ہمیں ٹارگٹ نہیں بنانا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لیا, جس نے آخرت کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دولت مند بنا دے گا, اس کے دل کو سکون کی دولت دے دے گا. اصل دولت ہوتی ہے دل کے سکون کی دولت. انسان کے پاس کروڑوں کی دولت ہو لیکن سکون نہ ہو, راتوں کو چین کی نیند نہ ہو, ہمیشہ ٹینشن ستاتا رہتا ہو, ہمیشہ فکر میں لگا رہتا ہو, تو اس دولت کا کیا فائدہ ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آخرت کو ٹارگٹ بنا لو, ہم تمہیں سکون کی دولت دیں گے, تمہارے دل کو غنی کر دیں گے. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اور تمہارے سارے مسائل کو حل کر دیں گے, تمہاری ساری پرابلم کو سالو کر دیں گے. اور اللہ کے نبی فرماتے وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, دنیا چل کر کے تمہارے پاس آئے گی. اگر تم آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو گے تو دنیا چل کر کے تمہارے پاس آئے گی. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, اور جس نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا, دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری رکھ دے گا. دولت کے باوجود اس کو ہمیشہ فقیر ہونے کا ڈر ستائے گا, غریب ہونے کا ڈر ستائے گا. وفرق علیہ شملہ, اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو اور بڑھا دے گا, اس کی زندگی میں ٹینشن کو اور بڑھا دے گا. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہے. مقدر سے زیادہ تو دنیا نہیں ملے گی. ہم اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, جب 120 دن کے ہم ہو گئے, 4 مہینے کے ہو گئے, ماں کے پیٹ میں ہم تھے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روح پھونک دی جاتی ہے بچے کے اندر, بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. اسی لیے علامہ البانی کا کہنا ہے کہ اگر 4 مہینے کے اوپر کا بچہ مرا ہوا بھی پیدا ہو تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی, اور دلیل کے اعتبار سے یہی بات مضبوط بھی ہے. جنازہ پڑھنا چاہیے اگر 4 مہینے سے اوپر کا بچہ, کیونکہ روح ڈال دی گئی ہے. وہ حدیث ضعیف ہے جس میں یہ کہا گیا کہ بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہو اور اس کے اندر آواز نکلے تب اس کی جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی, وہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو روح ڈال دی جاتی ہے. اور فرشتہ 4 چیزیں لکھتا ہے, فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. فرشتہ لکھتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا, یہ بڑا ہو کر کے عمل کیا کرے گا. اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے, یہ 20 سال چلے گا, 40 سال چلے گا, 70 سال چلے گا, 10 دن میں مر جائے گا, کتنی زندگی پائے گا لکھ دیا جاتا ہے. وَرِزْقُهُ, اور یہ رزق کتنا پائے گا, یہ روزی کتنی پائے گا, ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے. میرے نوجوانوں, اللہ کی قسم تمہارے حصے کا مقدر تمہاری ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے, کوئی مائی کا لال اسے چھین نہیں سکتا ہے. حلال طریقے سے محنت کرو اور پیسہ کماؤ. آپ کے مقدر میں اگر اللہ نے کروڑ پتی بننا لکھا ہے
تو آپ کے وہ کروڑوں کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ رزق لکھ دیا گیا ماں کے پیٹ میں۔ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور بندہ خوش نصیب ہوگا کہ بد نصیب ہوگا، وہ جنت کا سفر طے کرے گا کہ جہنم کا سفر طے کرے گا، یہ بھی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے۔ آج روزی روٹی کمانے کے لیے ہمارا نوجوان، نماز ہو رہی ہے صاحب، اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ کتنے لوگ اللہ کا حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، ان کے کارخانے چالو ہیں، ان کی دکانیں کھلی ہیں، ان کے کاروبار چل رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، ہمارے نیک بندے تو وہ ہیں دنیا کا کاروبار اور دنیا کی تجارت اور دنیا کا کوئی کھیل تماشا ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، ان کو نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرا کرتے ہیں جس دن انسانوں کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، آنکھیں اپنی جگہ پر نہیں رہیں گی، دل اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا۔ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے ان کا کاروبار، ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، دنیا کے لیے آپ کبھی نماز کو ضائع مت کیجیے، اور یہ بات یاد رکھیے، جس سوسائٹی میں نماز کی قدر نہ ہوتی ہو، جس سماج میں نماز کو چھوڑا جاتا ہو، جس گھر کے نوجوان بچے نماز نہ پڑھتے ہوں، میں اس بات کو نوٹ کر لیجئے، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس گھر میں نماز برباد ہوگی، جس سوسائٹی میں نماز برباد ہوگی، اس سوسائٹی اور سماج میں شہوتیں بے لگام ہو جائیں گی، اس سماج اور سوسائٹی میں گناہوں کا بازار گرم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہماری خواہشات کو کنٹرول کرتی ہے، نماز ہماری شہوتوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مریم کے اندر فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، ہمارے نبیوں کے بعد، ہمارے پیغمبروں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور خواہشات کی پیروی کی، ایسے لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جو نمازوں کو برباد کرتا ہے وہ خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر قرآن میں کہتا ہے اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکا کرتی ہے۔ تو نماز سے مت کہیے کہ مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہیے، اپنے کاروبار سے کہیے کہ نماز کا ٹائم ہے، اور نماز کے ٹائم سارے کاروبار بند کر دیجیے۔ اللہ نے قرآن کے 29ویں پارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے بھی لوگ آئیں گے، اللہ ان کو حکم دے گا کہ سجدہ کرو، فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کہے گا جھک جاؤ، وہ جھک نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اللہ فرمائے گا ان کو دنیا میں حکم دیا گیا تھا جھکنے کا، لیکن یہ نہیں جھکے تھے۔ دنیا میں انہیں سجدہ کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا تھا، تو آج آخرت میں بھی یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ شاعر کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ جھکیں گے، اللہ سب سے بے نیاز کر دے گا۔ جو اللہ کے در کا فقیر بن جائے، جو اللہ کے در کا محتاج بن جائے، اللہ اسے دوسروں کا محتاج نہیں رکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے بڑی پیاری دعا سکھائی تھی، کسی کے اوپر اگر قرض ہے، کوئی قرض سے پریشان ہے تو اس دعا کو پڑھا کریں، انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ بڑی پیاری دعا ہے، اور اس دعا کے اندر بندہ اللہ کے در کا اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے میرے لیے کافی ہو جا، اے اللہ حرام کی ضرورت نہ پڑے، مجھے حلال اتنا دے دے وہ میرے لیے کافی ہو جائے، اور اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اتنا غنی کر دے، اتنا مالدار کر دے، اتنا بے نیاز کر دے کہ میں کسی دوسرے کا محتاج نہ رہوں۔ وہ اغننی بفضلک عمن سواک، اپنے فضل و کرم سے مجھے دوسروں کا تو محتاج نہ بنا، دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور دنیا
کو چھوڑ کر آخرت کو چھوڑ کر کے اگر ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. ہم اور آپ ہوش کے ناخن لیں اور دنیا کو ہم اس طریقے سے گزاریں جیسے قرآن و حدیث میں گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم دنیا کی لذتوں کا اور دنیا کی نعمتوں کا جائز حد میں رہ کر کے ہم فائدہ اٹھائیں، لیکن اپنا اصل ٹارگٹ ہم آخرت کو بنائیں. پروردگار عالم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں کی اصلاح فرمائے. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.